اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ رواں ستمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 7 تاریخ یعنی 7 ستمبر 1974 اللہ نے مسلمانوں کو قادیانیوں کے خلاف منکرین ختم نبوت کے خلاف ایک عظیم فتح عطا فرمائی کہ ہمارے اس ملک میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس مناسبت سے الحمدللہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں علماء 7 ستمبر اور اس مہینے میں لوگوں کے سامنے 7 ستمبر 1974 کی تحریک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ایک تو اللہ نے جو ہمیں خوشی عطا فرمائی اس کا شکر بھی ادا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں اور آپ نئے سرے سے تجدید عہد بھی کر لیں کہ اگر اللہ نے چاہا کوئی ایسا موقع آیا قربانی دینے کا، ہم 1974 کی طرح 1953 کی طرح اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے حضور کی ناموس پہ آنچ۔ تو انشاءاللہ العزیز جہاں تک خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری خوشی بھی حضور کی سیرت کے تابع اور ہمارا غم بھی حضور کی سیرت کے تابع، اور اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت پہ شکر کرو گے اللہ اضافے عطا کر دیں گے۔ ہم ڈھول بجا کے، چمٹے بجا کے، باجے بجا کے شکر ادا نہیں کرتے، خوشی نہیں کرتے، بلکہ ہم نوافل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ترتیب کی وجہ سے اللہ کی ذات پہ کبھی یقین ہے کہ جب بھی کوئی موقع آیا ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی یادوں کو تازہ کر دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور تجدید عہد ہم میں سے ہر بندہ، ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا والو، اے یہود و نصارہ، تم نے ترقی کے نام پہ ہم پہ بہت ظلم و ستم کیا، تم ہمیں بہت آگے تک لے گئے، ہم مانتے ہیں ہم اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمارا کل بھی یہ نظریہ تھا، آج بھی یہ نظریہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے دیکھا نہیں اس گئے گزرے دور میں پھر غازی خالد نے بتا دیا ہم جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن جب بات نبی کی ناموس پہ آئے تو حافظ ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں،
مفتی ہونا ضروری نہیں، نمازی ہونا ضروری نہیں، داڑھی والا ہونا ضروری نہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اعمال میں اگرچہ کمی کمزوری ضرور ہوگی، لیکن جب نبی کی ناموس کی بات آئے تو ہم سب ایک ہیں، کہو انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ضروری سمجھا، چونکہ ہمارے ہاں عنوان چل رہا تھا واقعہ کربلا کا، تو درمیان میں نے پھر یہ عنوان نہیں چھیڑا۔ الحمدللہ اس پر اپنے علم کے مطابق گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 3 چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کے لیے میرے اکابرین کی قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ بڑے آسان الفاظ میں سنیے گا، ہر کلمہ گو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے چلتے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی بھی ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بات کہتا جاؤں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مدعی نبوت سے، یعنی جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس سے دلیل پوچھے، میرے بھائی ہر جگہ نرمی نہیں، ہر جگہ عاجزی انکساری نہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، وگرنہ بندے کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ کہا کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اگر وہ کہے نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اور اس سے کوئی مسلمان دلیل طلب کرے، فرمایا یہ دلیل طلب کرنے والا اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا ایک طرف وہ جھوٹا ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں بچتی۔ فرمایا جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ وہ سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا میرے محبوب پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی کسی رنگ اور روپ میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال، بے ایمان، مرتد تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت سننا۔ 100 آیات ہیں قرآن کریم کی۔ کتنی آیات ہیں؟ قرآن کریم میں 100 آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا، اور 210 روایات، 210 احادیث ہیں، اور امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر اہمیت سننا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی اشاعت، دین کے دفاع کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان شہداء کی تعداد 259 ہے، لیکن صرف ایک جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ کے شہداء کی تعداد 1200 ہے۔
کہاں 259 اور کہاں 1200۔ میرے محبوب کے زمانہ میں دین کی اشاعت، دین کے پھیلاؤ، دین کے دفاع کے لیے شہداء کی تعداد 259 ہے۔ ختم نبوت کتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ ایک جنگ سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ کی مسیلمہ کذاب کے خلاف شہداء کی تعداد 1200 ہے، اور 700 وہ صحابہ جو حفاظ بھی تھے اور قرہ بھی تھے، ایسے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، سنیے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے کہ ہر کلمہ گو اس کے ذمے ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ہاں جناب والا، ہر کسی کے ذمے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی کے ذمے ہے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ کہہ دو بے شک، ہر کسی کے ذمے ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سننا، میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب ہر کسی کے ذمے ہے، میں نے کہا جی ہر کسی کے ذمے ہے۔ کہتا ہے اس پہ کوئی دلیل؟ میں نے کہا میں اپنی بات کو دلیل کے ساتھ مزین کر دو، وگرنہ مسلمان اسے بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے۔ توجہ کیجئے، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، انسان بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا، جس چیز کو بھی وجود عطا کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا بھی مقصد، آپ کا بھی مقصد، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی کا مقصد کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میرے محبوب کا مشن کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب آپ کا مقصد یہ ہے، آپ نے اپنے دین کو دینوں پہ غالب کرنا ہے، آپ نے اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، یہ تو میرے محبوب کا مشن ہے۔ میں قربان جاؤں، جب میرے محبوب نے اپنا مشن بیان کیا نا، ہاں جناب مشرقین مکہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوے تو بہت بڑے کرتا ہے، لیکن تیرا کوئی بیٹا زندہ رہتا؟ سمجھنا اس بات کو، دعویٰ تو آپ کا یہ ہے کہ میرا نام قیامت تک رہے گا، میرا مشن کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور آپ کا بیٹا تو زندہ نہیں رہتا، کیا مطلب تھا؟ مشرقین مکہ کا ذہن یہ تھا کہ باپ کے نام کو بیٹا لے کے چلتا ہے۔ کون چلتا ہے؟ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر باپ کا نام کون لے کے چلے گا؟ باپ کے مشن کو کون لے کے چلے گا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ رب العزت نے اس پہ جو جواب دیا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میری اور آپ کی شان کیا ہے، میرا اور آپ کا مقام کیا ہے، آؤ میں اور آپ پہچانیں یہ نبی کی غلامی کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں، مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ او مشرقین مکہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ مرد اس لیے کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے دیے، بالغ ہونے سے پہلے اللہ نے واپس لے لیے، اور لفظ مرد جو ہے یہ بالغ پہ بولا جاتا ہے۔ فرمایا تم مردوں میں سے
کسی کے باپ تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنا، وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حقیقی بیٹے تو لے لیے، میں نے جسمانی بیٹے تو لے لیے، لیکن روحانی بیٹے امت کی صورت میں میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں شک ہے، یہ جو شبہ ہے، یہ جو تمہارا سوال ہے نا کہ بیٹے تو زندہ نہیں رہے، مشن کون لے کے چلے گا؟ فرمایا میں نے روحانی بیٹے امت کی صورت میں دیے ہیں، یہ اپنے محبوب کے مشن کو لے کے چلیں گے، پھر انہیں مال قربان کرنا پڑا، کر دیں گے، اولاد قربان کرنی پڑی، کر دیں گے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، کر دیں گے، لیکن یہ پوری دنیا میں محمد عربی کے نام کا ڈنکا بجا دیں گے۔ جن کو سمجھا ہے وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ، شور کم دو۔ جن کو نہیں آئی ان کا تو قصور ہی نہیں، جن کو سمجھ آئی وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بڑا پیاری بات، بڑی ایمان افروز گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ایمان تازہ ہوگا آپ کا، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے پڑھا ہے تو میرا ہو گیا، کہو الحمدللہ۔ مجھے تو وہ ایک جملہ، میں چند ایک جملے سناؤں گا، ساری تقریر الحمدللہ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، دین کی باتیں، ساری تقریر الحمدللہ اعلیٰ، اگرچہ کرنے والا اعلیٰ نہ ہو لیکن تقریر اعلیٰ ہے، لیکن اس میں چند ایک جملے ہیں، اگر وہ آپ جملے سنیں گے نا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ سننا میرے بھائیو، پہلا جملہ سنانے چلا ہوں، فرمایا سب کچھ قربان کر دیں گے، محبت والو میرے محبوب نے مسیلمہ کذاب کی طرف اپنے یار حبیب بن زید انصاری کو بھیجا، میں قربان جاؤں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ مسیلمہ کہنے لگا اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا نا اسے میں آسان الفاظ میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت حبیب نے کہا ہوگا میں یہ مانتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں برتر ہے، محبوب رب اکبر ہے، خدا کی قسم سارے انبیاء کے افسر ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ جواب ہے جو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے دربار میں آپ نے تو یہی فرمایا تھا نا، ہاں ہاں میں اپنے نبی کو نبی بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، مجھے یوں کہنے دینا۔ حضرت حبیب نے کہا ہوگا میں تو ان کو یوں مانتا ہوں کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا مانتا ہے؟ فرمایا میں مانتا ہوں وہ نبی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم یہاں تلوار سامنے نظر آتی ہو نا، گولی سامنے نظر آتی ہو، شاید بیٹا باپ کا نام نہ لے، شاید بیٹا باپ کا نام نہ لے، لیکن یہ وہ بیٹے ہیں جو اللہ نے حضور کو روحانی طور پہ امت کی صورت میں دیے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسے خوف ہی کوئی نہیں، دشمن ہے تو رہے دشمن، ہمیں تو ایک ہی درس ہے کہ ہم نے نبی سے وفا کرنی، نبی سے کیا کرنی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد نا مسیلمہ پھر کہتا ہے حبیب مجھے نبی مانتا ہے، مجھے نبی، میں قربان جاؤں۔ حضرت حبیب کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو جھوٹا ہے، تو مرتد ہے، تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، میں تجھے نہیں مانتا۔ لیکن دیوانے کا جواب سننا، اس نے کہا مجھے نبی مانتا ہے۔ حضرت حبیب کہنے لگے مجھے سنا ہی نہیں تو نے کیا کہا ہے۔ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا چند ایک جملے ہیں جو ایمان تازہ، کیسا جملہ ہے یار، کیسا پیارا جملہ ہے محبت کرنے والوں کا۔ فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا کہا ہے، سانو وہ گل سندی نہیں جڑی نبی دے۔ کیسا محبت بھرا ذوق،
تلواروں کا ڈر نہیں، مسیلمہ کے دربار کا ڈر نہیں، فرمایا سن باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے، تو انتہا ہمارا توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس نے کہا تو نے سنا نہیں؟ اس نے پھر کہا میں نے نہیں سنا۔ اس نے کہا اس کی آنکھ نکال، ایک آنکھ نکال دی۔ اس نے پھر کہا سنا؟ کہا میں نے سنا ہی نہیں۔ دوسری آنکھ نکال دو، اس کا ناک کاٹ دو، اس کے کان کاٹ دو۔ علماء فرماتے ہیں حضرت حبیب کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جواب ایک ہی رہا کہ میں نے سنا ہی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور مکے کے مشرکوں دیکھو، ایسی قربانی کسی بیٹے نے اپنے باپ کے لیے دی ہے؟ نہیں دی۔ اس سے بھی آگے چلو، ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مکے کے سردار ہیں، میرے نبی کے یار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیے مکے والوں نے، اب سولی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب سولی کی طرف لے جا رہے ہیں اس وقت ابو سفیان نے پوچھا، کہنے لگے زید تیرے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ تو مدینہ اپنے گھر ہوتا اور آج تیری جگہ یہاں پہ تیرے نبی ہوتے، میں قربان جاؤ۔ حضرت زید تڑپ گئے، اور بعض علماء فرماتے اس وقت آپ زخمی تھے، پورا جسم زخموں سے چور تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ اس نے وہ مارا، کسی کے ہاتھ میں تیر اس نے وہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے وہ مارا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پوچھا نا تو حضرت زید تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں ابو سفیان کیسی باتیں کرتا ہے، یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور ہم تو یوں محبت کرتے ہیں، ہم تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کے تلووں میں کانٹا لگے اور ہم آرام میں ہو، اور ہم تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ ابو سفیان چلا اٹھے، کہنے لگے ربا میں نے اس دھرتی پہ دیکھا ہے اولاد سے محبت والدین کی، اولاد سے محبت والدین کی، اور اولاد کی محبت والدین سے میں نے یہاں دنیا میں میاں بیوی کی محبت کو دیکھا ہے، لیکن اللہ ایسی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی جو محمد کے یار محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ وَلَٰكِن رسول اللہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا، میں اور آپ سب حضور کے روحانی بیٹے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جن کو یہ جملہ سمجھ آئے یار وہ تو کہو نا سبحان اللہ۔ اور ہم حضور کے مشن کے وارث ہیں، ہم حضور کے مشن کے کیا ہے؟ یہ سارا کفر مسلمانوں سے جلتا ہے، مولویوں تو بہت جلد ہے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جیسے کیسے بھی ہیں نا اپنے نبی کے وارث ہیں، یہ اپنے نبی کے کیا ہیں؟ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، وَلَٰكِن رسول اللہ، میرے اور آپ ہر بندے کے ذمے ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا۔ میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، یہ جو ہم نبی کی ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، یہ کوئی نبی کی ذات پہ احسان نہیں کرتے۔ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا احسان پھر انہی کا ہم پہ ہے۔ کہتا جی سمجھے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اپنی جناب والا دکان کے باہر لکھ کے لگایا کہ ہمیں ایک پڑھے لکھے ملازم کی ضرورت ہے، اچھا تنخواہ کتنی دو گے؟ تنخواہ 30,000 روپیہ دیں گے۔ اچھا اب 100 بندہ آ گیا، 100 لوگ آئے، انہوں نے آ کے اپنی درخواستیں جمع کی ہیں، آپ نے ایک بندے کو رکھ لیا۔ اب وہ بندہ آپ کی دکان پہ محنت کرتا ہے، اسے پسینہ بھی آتا ہے، اسے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب اس کا تم پہ احسان ہے کہ تمہاری دکان میں کام کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ احسان نہیں ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، احسان پھر دکان والے کا ہے، اس نے 99 کو چھوڑ کے اس کو رکھا ہے۔ تو بھائی پتا چلا کہ دکان پھر جناب احسان کس کا ہے؟ دکان والے کا ہے۔ میں نے کہا میں اور آپ نبی کی ناموس پہ، نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، احسان پھر ان کا ہے۔ کیوں؟
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لولا کا محمد لما خلقتک، میرے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ جب یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت، یہ سب کچھ نبی کے صدقے سے ملا ہے تو پھر یہ انہی کا احسان ہے نا، تو اس لیے ان کی ختم نبوت پہ پہرا دینا اسے احسان نہیں کہتے، اسے نبی کی وفاداری کہتے ہیں۔ اسے نبی کی کیا کہتے ہیں؟ وفاداری کہتے ہیں، اسے احسان نہیں کہتے۔ اور اللہ یہ وفاداری ہم سے کرواتے رہیں، کہہ دو آمین۔ اور پھر ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ مقصد ہے، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، مولوی صاحب قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، توجہ ہے آپ حضرات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد نبی کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کب انکار کیا؟ قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب پھر عبادت، پھر نبی کی ناموس۔ میں نے کہا تم نبی کی ناموس پہ پہرے کو عبادت نہیں سمجھتے؟ تم نبی کی ناموس، تم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہو، تم نبی کی ناموس پہ پہرے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اور پھر مجھے یاد آئے حضرت بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری جھوم کے جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، یہ ساری نیکیاں میرے نبی کی ختم نبوت کے گرد گھوم رہی ہیں، میرے نبی کی ختم نبوت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا عقیدہ ختم نبوت ٹھیک ہے تو ساری کی ساری عبادات قابل قبول ہے۔ اگر اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو پھر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ میں نے کہا بھائی پھر مجھے کہنے دینا نماز سے بڑی عبادت نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، روزے سے بڑی عبادت نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، حج سے بڑی عبادت نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، تلاوت قرآن سے بڑی عبادت نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا۔ آؤ میں یہ نہیں کہتا دوسری عبادات نہیں کرنی چاہیے، ضروری ہے، فرائض ہیں، ان کے بغیر چھٹکارا اور گزارا نہیں ہے، لیکن بھائی یوں کہنا وہ عبادات کرتے ہوئے ہم اس عبادت کہ جس عبادت کی وجہ سے یہ ساری عبادات قبول ہوں گی، ہم یہ عبادت نہ کریں تو بھائی گزارا نہیں ہوگا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں۔ میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 2 اس کی اہمیت۔ اب ذرا تیسری بات سننا، میں سب سے پہلے کھلی بات کہوں، تمام مسالک کے بڑوں نے ختم نبوت پہ قربانیاں دی ہیں۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مسلک اہل حدیث ہو، مسلک بریلوی ہو، دیوبند ہو، ہم ختم نبوت کے حوالے سے کسی کی قربانی کا انکار کرتے کیونکہ ہم تعصب والے لوگ نہیں ہیں، ہم تعصب والے لوگ نہیں، ہم تو بات دلیل سے کرتے ہیں۔ اب دلیل میں کوئی رگڑا جائے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن ہم بات دلیل سے کرتے ہیں۔ ہم یوں صرف اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے، ہمارا مزاج سمجھو، ہم اختلاف برائے اختلاف، مسئلہ جو کھرا سچا صحیح ہے اسے الحمدللہ دلیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ وہ کسی نو چنگا لگے پھر بھی آمین ہے، نہ چنگا لگے تھے پھر بھی آمین ہے۔ ابھی اللہ اکبر، چلو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نمبر 3 اس میں اکابرین علماء دیوبند کی کوششیں، کاوشیں۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا نا کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ اپنے بڑوں کی قربانیاں سنائی ہیں باقیوں کی نہیں سنائی، تو میں نے کہا بھائی ہم باقیوں کی قربانی کا انکار نہیں کرتے، اس لیے ذہن صاف کر کے بیٹھیں۔ آئیے، غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تکمیل دین، تمکین دین، تدوین دین، تطہیر دین۔ تکمیل دین یہ میرے نبی کا دور ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جی؟ نمبر 2 تمکین دین کہتے ہیں کہ دین کا پھیل کے مضبوط ہو جانا. دین کا پھیل کے، یہ صحابہ کا دور ہے. یہ کس کا دور ہے؟ کبھی 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم ہے تو کبھی 64 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم ہے. کہو سبحان اللہ. یہ تمکین دین ہے. یہ کیا ہے؟ تمکین دین ہے. نمبر 3 تدوین دین، کہ دین کو لکھا جانا تاکہ دین لکھ کے محفوظ ہو جائے. تو میں نے کہا یہ دور چاروں اماموں کا دور ہے، ائمہ دین کا. کتنا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ. یہ ان 4 کا دور ہے. اب پیچھے رہ گیا تطہیر دین. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ دین کو خراب کرنے کی کوشش کرے نا، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو دلائل کے ساتھ ان کا رد کر دے. کیا کرے؟ دلائل کے ساتھ، گولی کے ساتھ نہیں، گالی کے ساتھ نہیں، لڑائی کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. ایک جگہ پروگرام تھا ابھی 11 بجے، ادھر باہر مولوی لگے ہیں اور اندر عورتیں لگی ہیں. انہوں نے بھی ساؤنڈ لایا تو مقابلے تے مولویاں دے. باقی سارے مولوی بھگت گئے. میری باری آئی، میں کہا جی استاد تو مجبور ہیں، ساڈے کو برداشت نہیں. میں نے کہا بھائی اب یہ جو عورت لگی ہوئی ہے اسے پتہ نہیں ثواب ملے گا کہ نہیں. ثواب لگے مولوی صاحب نعت پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا اگر گھر سے نیت کر کے آئی ہے کہ نعت پڑھوں گی پیسے ملیں گے، نعت پڑھوں گی، میں نے کہا ثواب کتنے گیا؟ میں نے کہا بھائی ثواب پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ سارے مرد، میں نے کہا آپ سارے سن رہے ہو، سارے اس کی آواز سن رہے ہو؟ کہنے لگے سن رہے ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ غیر محرموں تک اس کی آواز آ رہی ہے، یہ گناہ اسے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ کہنے لگے جی ملنا ہے. تو میں نے کہا کم از کم ہم یہ نہیں کہتے عورت نعت نہ پڑھے، عورتوں کو نہ سنائے، بیان نہ کرے، تقریر نہ کرے. یہ ساؤنڈ کہتے جی ہن کی کریے، یہ میلاد پڑھنے والیاں نے ساؤنڈ ہی اپنے رکھے نے. سبحان اللہ. صدقے جاواں، صدقے جاواں. دین دی بڑی خدمت ہو رہی ہے. یہ ہمارے ہاں تو وہاں جہاں میرا مدرسہ ہے وہاں قریب ہی گاؤں ہے 509، وہاں ایک میلاد پڑھنے والی بی بی ہے، اس نے ساؤنڈ بھی اپنا رکھا ہے، دف بھی اپنی رکھی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہوائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. ہم دین کے مخالف نہیں. عورت تب کرے، عورتوں کو مسائل بتائے، نعت بھی سنائے، تقریر بھی کرے. یہ کیا تماشا ہے؟ وہ گھر کے مردوں کو بھی آواز آنی چاہیے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. میں نے کہا ایسے مسائل پیدا ہوں تو تطہیر دین بھی ہونی چاہیے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ہم اہل و سنت، ہماری نسبت نبی کے ساتھ تکمیل دین. نمبر 2 والجماعت، صحابہ کے ساتھ جو تمکین دین. نمبر 3 ہماری نسبت حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو تدوین دین. نمبر 4 ہماری نسبت دیوبند والوں کے ساتھ جو تطہیر دین. اللہ کا شکر ہے آپ کے پاکستان میں بھی اگر سرکاری سطح پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے رائے علماء دیوبند کے سپوت حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے لی جاتی ہے. تو میں نے کہا بھائی اب ذرا سمجھنا، اللہ کا شکر ہے جہاں باقی مسائل میں وہاں مسئلہ ختم نبوت میں میرے اکابر نے اگر کسی نے دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا چاہا تو اس کو دلیل کے ساتھ سمجھایا ہے. اگر کسی نے کوئی شبہات اور اشکال پیدا کیے ہیں ان کے اشکالات کے جواب بھی دیے ہیں. اور اگر قربانی دینے کی باری آئی ہے تو میرے اکابرین نے اس پہ قربانی بھی دی ہے. اب سمجھیے گا، ایک نے اشکال پیدا کر دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم مولوی کہتے ہو، تم مسلمان کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. توجہ رکھنا، میں ایک وسوسہ اور ایک قربانی پیش کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میرے اکابرین کو سمجھنا. اس نے کہا تم کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تاج و تخت ختم نبوت. میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس نے کہا نبوت کیا ہے؟ ہم نے کہا نبوت رحمت ہے. نبوت کیا ہے؟ اس نے کہا یار تم عجیب بندے ہو، رحمت کی ضرورت ہے یا ختم ہو گئی؟ ہم کہتے بھائی رحمت کی ضرورت تو یہاں بھی ہے، موت پہ بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. کہتا ہے ادھر تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی یعنی نعوذ باللہ رحمت ختم ہو گئی، ادھر تم کہتے ہو کہ رحمت کی ضرورت قیامت تک ہے. اب وسوسہ ہے یا نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا تم سمجھے نہیں ہو.
ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت، قطع نبوت نہیں بلکہ اختتام نبوت ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ جو سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے محبوب پہ آ کے ختم ہو گیا، انتہا کو پہنچ گیا۔ نہیں سمجھے تو مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی رات مغرب ہوئی ہے، اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، آسمان پہ ستارے چمکنے شروع ہو گئے۔ کیا خیال ہے ستاروں کے چمکنے سے اندھیرا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا۔ جہاں ستارے کی روشنی پڑی وہاں سے تو اندھیرا ختم ہو گیا، جہاں نہیں پڑی وہاں سے ختم نہیں ہوا۔ آپ نے ٹیوب لائٹ جلائی ہے، آپ نے بلب جلایا ہے، جہاں تو بلب جلا وہاں تو روشنی ہوئی، جہاں بلب نہیں وہاں اندھیرا باقی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب چلتے چلتے جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اب سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اب کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو سورج کیا کرتا ہے؟ سورج آ کے ستاروں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے روشنیاں جلائی ہیں ان کی ضرورت بھی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ سورج کے آنے کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ روشنی ختم نہیں ہوتی، روشنی مکمل ہو جاتی ہے، روشنی پوری ہو جاتی ہے۔ تو سورج اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے نا، انا خاتم الانوار، میں ساری روشنیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کے آنے کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روشنی پوری ہو جاتی ہے، اب کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں بچتی۔ سنو بھائیو، میرے محبوب کے آنے سے پہلے آسمان نبوت پہ ستارے جگمگا رہے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، لیکن ابھی روشنی کی ضرورت باقی تھی تو اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو میرے محبوب کے آنے سے سارے اندھیرے کافور ہو گئے اور روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورج کے آنے کے بعد نئی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی لیکن رہتی روشنی ہے، اسی طرح ہم نے کہا جب محبوب آ گئے تو اب نبوت کی روشنی پوری ہو گئی ہے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی تو معنی ہے وہ خاتم النبیین، محبوب ہم نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے۔ ہم نے کہا رحمت چھائی ہوئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ تو وسوسہ تھا۔ ہم نے کہا اب رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ اچھا اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہو نا، میں یہاں ایک بات اور کہتا جاؤں۔ مشرکین مکہ میرے محبوب کو کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنے رب سے دعا کرو اور ہم پہ عذاب لے آؤ۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ حضور کو۔ اللہ اکبر، صلی اللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کملی والے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو ان کے درمیان میں ہو اور میں عذاب اتار دوں، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسا جواب دیا اللہ نے؟ کملی والے میں عذاب، ان کے دل میں خیال آتا میں ان کی شکلیں نہ باندر جیسی بنا دیتا تو پھر کہتا، ان پہ میں پتھروں کی بارش نہ کرتا پھر کہتا، لیکن کملی والے ان کو بتا دے اے جڑے تسی بچے ہو محمد دے صدقے نال بچے ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو تم بچے ہو نا، کئی بندے سانو چیک چک کر دینا، میں جان کے جملہ بول دیں تاکہ انہوں دی سیٹ صفائی ہو جائے، ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ اے حضور دی نسبت نہیں مانتے، میں نے کہا مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نہیں پیدا ہوتا تو میں سوال بھی دیتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں، سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ اللہ کے نبی مکے میں، مشرک بھی کہاں پہ؟ نبی جب تک مکے میں ہے عذاب نہیں آیا۔ سمجھ آئی جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر رہا ہے، اللہ اب تو ان پہ عذاب بھیجنا، فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نبی ہے۔ اچھا اللہ، یہ زمین پہ حضور کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، جب معراج پہ گئے اب تو میرے اللہ موقع ہے نا، اب تو اللہ کے نبی کہاں پہ چلے گئے؟ اللہ کے عرش پہ۔ اللہ جی اب تو عذاب بھیج دیجئے۔ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ فرشوں کا بھی نبی ہے، یہ عرشوں کا بھی نبی ہے۔ تم کہتے ہو رحمت ختم ہو گئی، اشکال ڈالتے ہو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ایک اور اٹھا کہتا جی اب تو جہان ہی بدل گیا، میں اور آپ عالم دنیا میں ہے، نبی عالم برزخ میں ہے، اب تو جہان ہی تبدیل ہو گیا، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کلمنی والے عالم ارواح ہو رحمت تو ہے، عالم دنیا ہو رحمت تو ہے، عالم برزخ ہو رحمت تو ہے، عالم آخرت ہوگا تو رحمت تو ہوگا۔ اب اس پہ قربانی دیکھنا، ہمارے بہاولپور میں ایک عورت کا خامد قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا، مقدمہ چلا گیا نواب بہاولپور کے پاس، اس نے مقدمہ دے دیا عدالت کو۔ اب عدالت میں مرزائیوں نے اپنے جناب والا بڑے بڑے مبلغ جو ہے نا ان کو بلایا کہ تم آؤ عدالت میں دلائل دو۔ اللہ اکبر، جب یہ سلسلہ اس عورت نے دیکھا نا وہ سمجھ گئی تھی کہ تطہیر دین کہاں سے ہوتا ہے، اتنا تو وہ عورت بھی سمجھتی تھی۔ اس نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند، کہاں لکھا کہ اگر تم نہ آئے میں مقدمہ ہار گئی تو یاد رکھنا کل قیامت میں نبی کی محفل میں گریبان تمہارا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ وہ خط پڑھا حضرت کشمیری نے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ بیمار تھے، چارپائی پہ تھے، سخت گرمی کا موسم، سفر کی حالت نہیں تھی، خط پڑھا، فرمایا تیاری کرو کشمیری جائے گا۔ خط پڑھو کشمیری، تیاری کرو کشمیری جائے گا۔ چل پڑے، پہنچ گئے عدالت میں۔ اب جملہ سننا، اگر جملہ سمجھ آیا تو ایمان تازہ کر دے گا۔ بحث شروع ہو گئی، جب بحث شروع ہوئی نا ادھر جلال الدین شمس تھا مرزائیوں کا مبلغ، ادھر حضرت کشمیری تھے۔ بحث عروج پہ پہنچی نا تو حضرت کشمیری نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ کہا جلال الدین دلائل چھوڑ، آنکھیں بند کر، اللہ کی قسم میں تجھے اسی وقت مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تم نے ایمان کو تماشا سمجھا، تم نے عشق مصطفیٰ کو تماشا سمجھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ وہ سمجھتا تھا، اس نے چیلنج قبول نہیں کیا، وہ سمجھتا تھا، خاموش ہو گیا۔ عدالت کا وقت ختم ہوا، ایک مولانا جو حضرت کے قریبی تھے وہ قریب ہوئے، جملہ سننا میرے بھائیو، قریب ہو کر کہنے لگے مولانا اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ، دکھا دیتے؟ فرمایا ہاں دکھا دیتا۔ کیوں؟ اس وقت انور کشمیری نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ کہا اس وقت کشمیری نہیں بول رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا، اور اگر میں ہار جاتا تو نعوذ باللہ نبی کی ختم نبوت ہار جاتی، اگر نبی کی ختم نبوت ہار جاتی خدا کی خدائی ہار جاتی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمایا اللہ کی قسم چیلنج قبول کرنا اس کا کام تھا اور مرزائی جلتا ہوا دکھا دینا میرا کام تھا۔ تم نے یوں تماشا سمجھا نبی کی ختم نبوت کو، نبی کی ناموس کو تم نے تماشا سمجھا؟ یہ تماشا نہیں ہے۔ دیکھو یہاں تو جناب عجیب عجیب باتیں ہیں، اور پھر میں مختصر کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا، بہت سے دیوانے، بہت سے پروانے، انشاءاللہ ان کے تذکرے چلتے رہیں گے، میں عنوان کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے پھر 1901 آیا، اس بدبخت نے مرزا قادیانی دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ چھپتا ہے، کہو الحمدللہ، جس میں یہ لکھا گیا ان سے رشتہ کرنا، ان سے لین دین، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نوجوانوں کمزوریاں اپنی جگہ پہ۔ ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو گنہگاروں کو نفرت سے دیکھتے ہیں، جی اسی طرح بڑے حاجی ہیں تسی گنہگار، نہ، ہم میں ہر آنے والے نوجوان اس کو عقیدت، محبت، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ لیکن میں خصوصاً کالج، سکول، یونیورسٹی اور میرے جو دکاندار نوجوان دوست تشریف لائیں، ارادہ کرو اگر کسی قادیانی سے تعلق ہے تو آج سے ختم کر دیں گے، کہو انشاءاللہ،
قادیانیوں کی جتنی مصنوعات ہیں ان کو اپنی دکانوں سے نکال دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ وفا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم تمہارے کاروبار میں برکت دیکھنا۔ میں قربان جاؤں، معاملات چلتے رہے، تحریکیں بڑھتی رہیں، بالآخر 1953 آیا۔ اللہ نے کرم کیا، صرف 5 منٹ ہیں اور خلاصہ سننا۔ اللہ اکبر، پاکستان بنا۔ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیجئے، پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی بنا۔ اس نے قادیانی کے مردہ جسم میں روح ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کی کوششوں کی وجہ سے پھر جناب 1952 میں کوئٹہ بشیر الدین محمود، جو جناب والا اس جناب مرزا کلانتی کا وہ نائب تھا، اس نے وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑک ماری، کہنے لگا قادیانیوں 1952 کے بعد 1953 نہ آنے پائے اور تم کوئٹہ بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنا دو۔ جب اس نے وہاں پہ یہ تقریر کی نا تو رات کو جلسہ سرگودا میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا تھا رحمت اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا بشیر الدین پھر سن لے، اگر 1952 تیرا ہے تو 1953 ختم نبوت کے پروانوں کا ہے۔ پھر تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک نے 3 مطالبے پیش کیے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ظفر اللہ خان کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو فارغ کیا جائے۔ یہ تحریک چلی ہے۔ اس تحریک میں 10,000 لوگ شہید ہوئے۔ کتنے ہزار؟ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا مال روڈ پہ جدھر گولیاں چل رہی تھیں، لوگ تو جدھر گولیاں چلیں ادھر جاتے نہیں ہیں۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوجوان اس طرف دوڑتے ہیں اور کرتے بھلا کیا ہے، یہ کرتے کے بٹن کھول کے نا کرتا ہٹا دیتے ہیں۔ او بھائیو، اگر گولی لگے گی تو کرتے سے بھی پار ہو جائے گی۔ کہا کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے، ہم سینہ کھول کے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن رسول اللہ۔ توجہ رکھنا۔ فرمایا کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو کا زمانہ ہے، یہ تحریک چل رہی ہے۔ فرمایا آذان نہیں ہوئی۔ جب ایک مسلمان نے دیکھا نا اذان کا وقت ہو گیا، وہ دوڑا ہے، اس نے جا کے سپیکر آن کیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گولی لگی، وہ وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ فرمایا ادھر اذان مکمل ہوتی ہے، ادھر 9 آدمی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو عجیب منظر تھا۔ بس 2-4 منظر سننا اور میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا جناب دلی دروازہ، اب ہر طرف سکوت ہی سکوت ہے۔ 4 بجے تک جلوس آتے رہے، گولیاں چلتی رہیں، شہداء کی لاشیں اٹھا لی گئیں۔ اب مکمل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ قربان جاؤں، فرمایا اچانک دلی دروازے کی طرف ایک بوڑھا 80 سال کا بوڑھا جو ہے اپنے 5 سال کے معصوم بچے کو لے کے آتا ہے، اور این سڑک پہ آ کے وہ بوڑھا والد جو ہے وہ نعرہ بلند کرتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ آگے سے اس بچے نے جواب یاد کیا تھا، وہ کہتا ہے زندہ باد۔ 2 گولیاں آتی ہیں، ایک بڑے باپ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ایک اس معصوم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مولانا تاج محمود فرمایا کرتے تھے کہ قربانیاں تو 10,000 لگی، لیکن یہ عجیب قربانی لگی ہے کہ 80 سال کا بڑا بھی نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا ہے، 5 سال کا بچہ بھی نبی پہ قربان ہو گیا ہے۔ اچھا پھر عجیب منظر بن، فرمایا پولیس لگی ہے، فوج لگی ہے۔ ایک پروانہ آیا سڑک پہ، اب کرفیو لگا ہے، گولی کا آرڈر ہے۔ ایک پروانہ آیا سڑک پہ اور اس نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت۔ سارے کہہ لو بھائی، سارے کہہ لو زندہ آباد۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ اسے پولیس والے نے مارا تھپڑ، اس نے پھر کہا تاج و تخت ختم نبوت۔ اس نے پکڑ کے پولیس کی گاڑی میں پھینکا۔ جتنے پولیس والے تھے سب نے اپنی گنوں کو الٹا کر لیا اور اس لکڑی اور بٹ کے ساتھ اس کو مارنا شروع کیا، مار کے چور کر دیا، اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا۔ وہ سڑک پہ گرتے پھر کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت۔ انہوں نے پھر پکڑ لیا،
پکڑ کے عدالت میں لے گئے۔ جب وہ عدالت میں گیا نا، عدالت میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا تاج و تخت ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے 1 سال کی قید، اس نے پھر کہا تاج و تخت ختم نبوت، اس نے کہا 2 سال کی قید۔ چلتے چلتے 20 سال تک جج گیا۔ جب 20 سال پہ گیا نا، وہ دیوانہ تھا، اللہ اکبر، وہ تو جان قربان کیے بیٹھا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ۔ اس نے پھر کہا تاج و تخت ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے باہر لے جاؤ سڑک پہ، اسے جا کے گولی مار دو۔ اسے کیا مار دو؟ انہیں نچنا شروع کرتا ہے۔ وہ جھومنے لگا، انہوں نے کہا جج صاحب گل تانوں ہن سمجھ آئی ہے، ایویں 1 سال تے 2 سال تے 3 سال اپنا بھی ٹائم ضائع کیتا تے میرا بھی ٹائم ضائع کیتا، گل تا ہن بنی۔ کہا اسے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کے سڑک پہ گولی مار دو۔ اس نے کہا جج صاحب سن، تو گولی کا آرڈر دیتا ہے اور میں کہتا ہوں تاج و تخت ختم نبوت۔ اس نے کہا چھوڑ دو، دیوانہ ہے۔ میں نے کہا تجھے اب سمجھ آئی ہے دیوانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ایک منظر اور بھی پیش کیا، یہ بھی سننا، یہ بھی سننے کے قابل ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں نا، خدا کی قسم وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آئے بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ بس اب وقت ہو گیا، میں 2 منظر دے کے بعد سمیٹنے لگا ہوں۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ دلی دروازہ ہے، ماں بیٹے کو دلہا بنا کے لا رہی ہے، گولی چلی نا۔ اس نے کہا یہ گولی کیوں چل رہی ہے اماں؟ تجھے نہیں پتا؟ نہیں، تحریک ختم نبوت شروع ہے اور 10,000 لوگ جان دے چکے ہیں۔ کتنے ہزار لوگ؟ اس نے کہا بارات کھڑی کرو۔ بارات کھڑی کر لی۔ اپنے رشتہ داروں کو کہنے لگی میں ہاتھ باندھتی ہوں، ناراض نہ ہونا، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میرا اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ واپس چلے گئے، بیٹے کو قریب کیا، کہا پتر میں نے تجھے پالا، جوان کیا، میری نیت یہ نہیں تھی، یہ تو شریعت کا حکم ہے، میں تجھے پورا کرنے جا رہی تھی، لیکن نیت یہ تھی کہ تو جوان ہوگا، کبھی نبی کی ناموس کا کوئی مسئلہ بن گیا تو میں تجھے حضرت حبیب کی طرح نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گے۔ اور عثمان نے جو جملے کہے تاریخ نے ان جملوں کو نوٹ کر لیا۔ سنی مسلمانوں سننا، وہ اماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تیرا نکاح دنیا کی کسی عورت کے ساتھ نہ ہو بلکہ جنت میں حوروں کے ساتھ ہو۔ یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں، جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں یہ باتیں ان کو سجتی ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ باتیں نہیں سجتی۔ قربانی تو دیکھنا کتنی بڑی ہے۔ اگلا جملہ جو کہا وہ عجیب کہا، کہا بیٹا میں چاہتی ہوں یہاں تو یہ لوگ تیرے باراتی بن کے آئیں، کل جنت میں جب تیرا نکاح حور کے ساتھ ہونا میں نبی کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کروں گی اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں برات میرے بیٹے کی ہو، باراتی محمد مصطفیٰ بن جائے۔ کیسے لوگ ہیں یار، یہ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جسٹس منیر کی عدالت میں جسٹس منیر نے کہا نا مولوی صاحب یہ 10,000 بندے جو شہید ہوئے ہیں ان کا وارث کون ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے، فرمایا وارث میں ہوں۔ وارث کون ہے؟ تو ہم نے ان کو لا وارث سمجھا کہ میں ڈر جاؤں گا وارث نہیں بنوں گا، ان کا وارث میں ہوں۔ اور اگلی بات بھی سن، میں کل قیامت میں اپنے نبی سے عرض کروں گا اللہ کے نبی وہ جو مسیلمہ کذاب کے حوالے آپ نے جو جناب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنہوں نے جنگ لڑی اور 1200 شہید ہوئے تھے وہ بھی آپ کی ختم نبوت پہ شہید ہوئے، یہ 10,000 میں کروا کے لایا ہوں، ان دونوں کو ایک کر دیجئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بالآخر یہ تحریک دبی، لیکن پھر یہ جناب 28 مئی 1974 کو دوبارہ یہ تحریک چلی۔ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا یہاں نشتر کالج ملتان سے ڈاکٹروں کی، مسلمان ڈاکٹر جو تھے جو پڑھنے والے طالب علم تھے ان کی ایک جماعت جو ہے وہ سوات کے لیے جا رہی تھی، تو ربوہ اسٹیشن پہ قادیانیوں نے جو بھی گاڑی وہاں پہ رکتی تھی تو قادیانی وہاں پہ نعوذ باللہ میرے نبی کے خلاف نعرے لگاتے اور اپنے قادیانی نبی کے حق میں نعرے لگاتے۔ ان نوجوانوں کی ٹرین بھی رکی تو انہوں نے وہی کام کیا، لیکن یہ نوجوان غیرت مند تھے، جب انہوں نے قادیانی کا نعرہ لگایا نا تو انہوں نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت۔ یار ان شہداء تک تو آواز جانی چاہیے نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب جناب وہاں پہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ٹرین چل پڑی۔ 6 دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد جب یہ 28 مئی کو واپس آئے
تو اب قادیانیوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی، جیسے ہی اسٹیشن پہ ٹرین رکی انہوں نے دھاوا بول دیا، بہت سے طالب علم زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے۔ الحمدللہ اسی دن پھر 23 تاریخ کو جناب مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آباد سے یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے۔ الحمدللہ یہاں سے یہ تحریک چلی، 90 دن کی مسلسل محنت اور مشقت کے ساتھ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ کہہ دو الحمدللہ، جو اس پہ خوش ہیں کہہ دو الحمدللہ۔ اب وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن اگر ایک دیوانے کی بات نہ کروں تو خدا کی قسم بات ادھوری رہ جائے گی، بس اس کی بات سنیے اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ اور وہ کون ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو کہا جاتا ہے؟ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ نہیں کہتے؟ کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ سیاسی لڑائی ہے؟ کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن دین کے حوالے سے تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، کوئی لیگ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، اگر کوئی بھی دین کی خدمت کرے تو میں اسے چھپاتا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں میں اور آپ پتہ نہیں ختم نبوت کے لیے قربانی دیں گے یا نہیں۔ ذوالفقار علی دے گیا، ذوالفقار علی۔ وہ شرابی تھا، میں نے کہا تھا۔ وہ زانی تھا، میں نے کہا ہوگا۔ وہ بے نمازی تھا، میں نے کہا تھا۔ لیکن وہ جو کام کر گیا نا، اس کے جملے تمہیں یاد نہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ لوگو میں ختم نبوت کے قانون پہ سائن نہیں کر رہا، میں اپنی موت پہ سائن کر رہا ہوں۔ اسے پتا تھا وہ جو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، یہ جان آج بھی جانی ہے، کل بھی جانی ہے، اگر محمد کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں۔ مولانا شورش کاشمیری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملے، آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا مولانا چھوڑو، تو میرا یار بندہ ہے، یوں کر میرا بیٹا اور بیٹی دونوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو بھی ان کو وہاں پہ بھیج دے، سرکاری خرچہ ہوگا۔ کہا نہیں۔ اچھا وہ شادمان کالونی میں 2 پلاٹ پڑے ہیں سرکاری، بڑے قیمتی پلاٹ ہیں، تو تھوڑے سے پیسے جمع کروا دے، میں کوگی مار داں گا تے کام بن جائے گا۔ ایک ویچی چنگی ٹوری کوٹھی دوسرے تے پائیں، زندگی گزار۔ کہا نہیں، جو اللہ نے چھت دی ہے نا وقت گزارنے کے لیے وہ کافی ہے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں نا وہ کام کر۔ آ گئے، آ کر اپنی بیٹی کو کہا، ذوالفقار علی یوں کہتا تھا، بیٹی کہنے لگی ابا جان پیسے دینے تھے، اگر پلاٹ ملتے تھے لے لینے تھے۔ اس نے کہا بیٹی فکر نہ کر، جو میں لے کے آیا ہوں نا انشاءاللہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ چند دنوں کے بعد شورش کشمیری بیمار ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑے بڑے حضرات جنازے پہ آئے، بھٹو جنازے پہ نہیں آیا، حالانکہ یار تھا، بڑی دوستی تھی، یارانہ تھا، بھٹو جنازے پہ نہیں آیا۔ اگلے دن 5 دن کے لیے دورے پہ چین چلا گیا، 5 دن کے بعد واپس آیا، 1 دن پنڈی رہا، پھر لاہور آیا، سیدھا قبر پہ گیا۔ قبر سے فارغ ہونے کے بعد گھر گیا، ان کو کہنے لگا تم سوچتے ہوگے کہ میں یار تھا اور آیا نہیں۔ کہا میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ وفا کیے بغیر اگر میں اس کے جنازے پہ آتا تو مجھے شرم آتی تھی۔ کہا وہ وعدہ کیا تھا؟ کہا ہماری فوج میں 2 جنرل جو تھے وہ قادیانی تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک ظفر اللہ، ایک عبدالعلی۔ اس نے مجھے پاؤں پکڑ کے کہا کہ ان دونوں کو فوج سے نکال دے، ان دونوں کو فوج سے۔ میں نے کہا یار پلاٹ لے لے، اپنے بچوں کو باہر بھیج دے، جانے دے اس بات کو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ اکبر، میں نے وعدہ کر لیا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا اس وقت تک میں نے جنرل فارغ نہیں کیے تھے، اگر میں ایسے ہی آ جاتا تو اس کے سامنے کیسے آتا، اس کا جنازہ کیسے پڑھتا، اگلے دن فارغ کر کے آتا تو میں نے 5 دن کے لیے چین جانا تھا، ملک میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ میں دورہ کر کے واپس آیا ہوں، اب میں نے ان کو فارغ کر دیا ہے، ابھی شام کی جو خبریں آئیں گی ان میں سن لینا، میں ان دونوں کو فارغ ہو کے سرخ روح ہو کے اب اپنے یار کی قبر پہ آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کا سچا دین کا سپاہی اور غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔